أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. یہ سورہ تغابن ہے اور 28ویں پارے کی اس کے بعد 2 صورتیں باقی رہے گی. لیکن یہ درس چونکہ آج کا آخری درس ہے، کل انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا تو درس نہیں ہوگا. اس میں جو مرکزی مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ ہے انجام. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو پیدا کیا تو ان کی 2 قسمیں ہیں بس. یا تو وہ مومن ہیں یا وہ کافر ہیں. مومن ہیں یا کافر ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں انسانوں کی کوئی قسم نہیں. اور انہی بنیادوں پر انسانوں کے درمیان میں جماعتیں بن سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی بنیاد پر نہ اجتماعیت کا تصور ہے، نہ کسی بنیاد پر جماعت بندی اور گروہ بندی کی اجازت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتیں رکھی اور ان دونوں جماعتوں کے 2 انجام اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی متعین کر دیے. اس لیے اللہ نے 2 گھر بنائے. ایک گھر جنت ہے اور ایک گھر جہنم ہے. ایمان والی جماعت کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر مومن جماعت کو کچھ باتوں کے لیے آگاہی دی کہ دیکھو تم لوگوں نے ان چیزوں کو ذرا بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ اس میں آپ لوگوں نے بچتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی وہ ہو جائے. ایک تو یہ کہ جو اجتماعیت اللہ تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی تمہاری قومیت ہے. لوگ مختلف علاقوں کے ہو سکتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہے،
ان کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، ان کی نسلیں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ان بنیادوں پر انسانوں میں کوئی تفریق کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ساری نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور سارے کے سارے بنو آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں۔ اب ان میں جن لوگوں نے اللہ کو مان کر زندگی گزاری تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اور اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاری، وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں اور وہ کافر ہیں۔ اب یہ ہوا کہ شیطان نے انسانوں میں تفرقے ڈالنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک متحدہ قومیت ہی کو امتاً متحدہ، ایک ہی امت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ رنگ و نسل کے امتیازات پیدا کر دیے، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں۔ یہ چیز یورپ میں پیدا ہوئی، مغرب کا مزاج کالے اور گورے کا ہے، اور یورپ میں اور مغرب میں کالے اور گورے کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان بڑی تفریق ہوئی، کالوں کے ساتھ بڑی منافرت کا سلوک کیا گیا، اور اسی بنیاد پر عصبیتیں ہوئیں۔ پھر اسی طرح سے اس نے یہ کیا کہ عربوں کا مزاج بنا دیا کہ ہم عرب ہیں اور باقی عجم ہیں، نحن عرب، ہم عرب ہیں۔ عرب کہتے ہیں کہ ہم کو بولنے کی تو اللہ نے صرف ہم ہی کو ملکہ اور صلاحیت دیا ہے، باقی عجم ہیں، عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس تفریق کو بھی ختم کر دیا کہ نہیں، رنگ و نسل کے امتیازات جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاد، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز، بند او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں کوئی تورانی افغانی یہ کوئی نہیں ہے، یہاں پر کوئی سید نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ شیطان نے کیا کہ پیشوں کی بنیاد پر یہ انصاری ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ سید ہے، پھر ان کے قبیلے اور کنبوں کی بنیاد پر تفریقیں اس نے کھڑا کر دی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، تو سارے انسان تو اس بارے میں کیا ہوئے کہ جتنے بھی زمین پر اللہ کے بندے بستے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان کا ایک نسلی تعلق ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی لیے یہ بات ہم لوگوں نے یعنی ایک زمانے سے ادھر چند صدیوں میں مسلمانوں میں بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی، اور وہ اتنی بڑی غلط فہمی تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہو گیا، اور انہوں نے اس اسلام کو ہائی جیک کر لیا۔ وہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اسلام صرف ان کا مذہب ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے، اور نبی صرف ان کے نبی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی جو عام طور پر انسانی ذہنوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو گئی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، اور اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، اور اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں۔ یہ چار جو چیزیں ہیں جس کو مسلمانوں نے اپنی سمجھ لیا، یہ مسلمانوں کی تھی نہیں، مسلمانوں کی بھی تھی اور سارے انسانوں کی تھی، لیکن مسلمانوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا کہ یہ صرف ہماری ہے، صرف ہماری ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے اسلام کو جس قومی نظریے کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر ہم انسانوں کو بتاتے کہ اسلام تمام انسانوں کا مذہب ہے، اسلام کیا؟ تمام انسانوں کا مذہب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پہ صاف وضاحت کے ساتھ فرما دیا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم مومن ومنکم کافر، اب تم میں سے کچھ کو کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا فطرت کیا ہے؟ تو کہا ای
فطرت الاسلام، یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے آج کل بھی بچہ پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے. ماں باپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ ماں باپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ پیدا ہوا، یہ بہت بڑا یعنی لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور بہت غور طلب چیز ہے کہ پیدا ہوا بچہ مسلمان کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں. اس کو ماں باپ نے کلچر کون سا دیا، اس کو ایجوکیشن کون سی دی، اس کو کا ذہن کیا بنایا، اس کی تربیت کس انداز میں کی. کیونکہ ہم یورپ سے مروب ہیں، یورپ سے ہم مروب ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ ہمارے بچوں کو ان کی زبان سیکھنا چاہیے، ان کا کلچر سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اسلام کی جو عظمت ہونا چاہیے تھا اور اس کی تعلیمات کی جو پختگی ہمارے قلوب میں ہونا چاہیے تھا، صحابہ کرام کی تہذیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کا جو ہمارے قلوب پر اثر ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح ہم اس کو اختیار کرتے اور اپناتے اور اس پر فخر کرتے اور دنیا کے سامنے پیش کرتے، تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ جیسے آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، اس میں کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ابھی ایک فلم بنی تھی انگریزی میں جس سے مسلمانوں کے بڑے جذبات مجروح ہوئے تھے. اس فلم کا نام تھا فتنہ. اس کا جو پروڈیوسر تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور باقاعدہ مدینے میں اور مکے میں جا کر اس نے بیت اللہ گیا. ابھی یعنی زیادہ دن نہیں ہو رہے، 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے ٹویٹ کیا اور اپنے ٹویٹر پر اس نے باقاعدہ مضامین لکھے اپنے اسلام قبول کرنے کے، اور اس کی وجوہات لکھی. آج دنیا کے سامنے اس نے فلم فتنہ کیوں بنایا؟ اس کے سامنے صرف مسلمانوں کی ایک ایسی شبیہ تھی جو بہت ہی عجیب و غریب تھی کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے، وہ قاتل ہوتا ہے، خونی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی، عورتوں کی عزت آبروؤں کو یعنی جس طرح بھوکے درندے بھنگوڑتے ہیں، ایسا سب اس کے سامنے. اسی طرح ہندوستان کے ایک بہت بڑے سوامی ہیں، سوامی لکشمی شنکر آچاریہ جی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام اور آتنک. یہ کتاب لکھی انہوں نے، انگریزی میں ہوئی، شیواجی پارک میں اس کا رسم اجرا ہوئی. تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ نہیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. میں نے جو کتاب لکھا اس میں میں نے انصاف، ایک رائٹر کو جو انصاف کے تقاضے پورا کرنا چاہیے، میں نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا. پھر ان کو کہیں نہ کہیں ان کے ضمیر پر یہ کہ انسان، ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک ضمیر رکھا ہے، اس ضمیر کی آواز ان کو وہ جھنجھوڑتی تھی. تو اس ضمیر کی آواز پر پھر انہوں نے دوسری کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے کہا نہیں، میں نے اسلام کو غلط پڑھا تھا، میں نے اسلام کو غلط سمجھا تھا. پھر انہوں نے دوبارہ اسلام کو پڑھا، اسلام کو سمجھا، قرآن کو سمجھا. اور اس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں دنیا میں جنہوں نے اس طرح اپنی غلطیوں کو، کیونکہ ذہین، عقل مند اور سمجھدار انسان یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ بعد میں رجوع کر لے. رجوع کرنے میں، اعتراف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ بہلول دانا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے کہ ایک آدمی تھے ہارون الرشید کے زمانے میں، وہ عجیب عجیب حرکتیں کیا کرتے تھے. وہ مجذوب تھے، اللہ والے تھے. ان کے رمز کو عام آدمی نہیں سمجھتا تھا. بچوں کے سامنے بیٹھے تو بچوں کے سامنے بیٹھے ہیں، کہیں ریتی میں بیٹھ گئے تو، اور بچے بناتے نا، گھر بنایا کرتے، پیر اس میں ڈال لیتے اور بنا کر بیچا کرتے تھے. تو ان کا ایسے تھے. ایک مرتبہ ملکہ زبیدہ اور ہارون رشید جا رہے تھے تو وہ پیر سے انہوں نے ریتی میں گھر بنایا اور کہاں کہنے لگے کون گھر خریدے گا؟ تو ہارون رشید سمجھ نہیں پائے، کہنے لگے کتنے میں بیچو گے؟ تو کہنے لگے 10,000 میں. کہنے لگے مٹی کا وہ نہیں سمجھے، بھلے اس کے بدلے اللہ جنت میں محل دے گا. زبیدہ خاتون نے فوراً ان کو پیسے دے دیا اور 1,000 درہم میں، تو اور فوراً لے لیا. اب رات میں ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت عالیشان جنت ہے، ایک محل ہے، اور وہ محل میں میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے روک دیا گیا. کہنے لگے تم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، اس کی یہ تو زبیدہ خاتون کا ہے. انہوں نے کل بہلول کو اس کی قیمت دے دی. بہلول نے کیا کیا تھا کہ وہ قیمت غریبوں میں بانٹ دی تھی. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آیا. اللہ وہ تو جنت میں محل بنا دیں اور ان کی دست قدرت میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو انہوں نے دے دیا. اب
دوسرے دن پھر گئے تو بہلول وہی کام کر رہے تھے، تو گئے. اب ہارون رشید نے تو کہا، کہنے لگے بھائی وہ محل کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے محل بیچ رہا ہوں. کہا، کہنے لگے کیا قیمت ہے؟ تو کہنے لگے اب اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، پہلے بغیر دیکھے کی وہ قیمت تھی، اب تو تم دیکھ چکے ہو، اب تم کو یہ ملنے والا نہیں ہے اتنے سستے میں. تو یہ ہے کہ وہ بہلول تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا، کہنے لگے کھیل رہے ہیں، کوئی اخروٹ کھا رہا تھا، کوئی پستہ کھا رہا تھا، کوئی چلغوزہ کھا رہا تھا. ایک بچہ دور بیٹھا ہوا تھا، بولے بیٹے تم، اور کنکریوں سے کھیل رہا تھا. تو اس نے کہا بیٹے تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ زندگی ضائع کر رہا ہوں. بس بہلول جو تھے وہ ایک دم بھڑک گئے، کہنے لگے بیٹے تم نے بڑا، یعنی بات تو تم چھوٹے ہو لیکن بات بہت بڑی تم نے کہہ دی ہے، اس لیے کہ تم نے اصل میں اعتراف کر لیا ہے، جو تم نے اعتراف کیا. اور اعتراف کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اعتراف کر لے. تو تم نے اعتراف کر لیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری اصل میں تم جو ہے اپنے آپ کو مومن بنا. اب ماں باپ اپنے مرضی سے اپنی اولاد کو جو کچھ بنا رہے ہیں، جس طرح کا لباس ہم دے رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لباس کے اثرات نہیں ہوتے، زبان کے اثرات نہیں ہوتے. اگر ہم کو یہ چیز کا عام آدمی نہیں سمجھتا ان باریکیوں کو، لیکن جو سائیکالوجی کے ماہرین ہیں، جنہوں نے انسانی نفسیات پر مرتب ہونے والے مختلف چیزوں کے اثرات کا گہرائی کے ساتھ جائزہ اور تجزیہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں لباس کی بھی اثر ہوتا ہے. ارے ٹوپی کا اثر ہوتا ہے، ٹوپی پہن لو آپ، اب وہ ٹوپی کانگریس والی پہن لو آپ تو کیا ہوگا؟ گاندھیائی ٹوپی پہن لو تو اس کا اثر الگ ہوگا، اور کوئی دوسری ٹوپی پہن لو تو الگ ہوگا. تو ڈبل ڈیکر ٹوپی پہن لو گے آپ تو اس کا اثر الگ ہوگا. تو ہر ٹوپی اپنا ایک اثر دکھاتی ہے، لباس اپنا اثر دکھاتا ہے. تو کیا ایمان اور ایمانی بیعہ یعنی سماج جو ہے وہ سماج اپنے اثرات نہیں دکھائے گا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں جو اثرات صحابہ کرام کے پڑ رہے تھے کہ جو آتا وہاں پر ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، متاثر ہوتا تھا، اس کو ایسی پاکیزہ زندگی مل رہی تھی جس کو مشاہدہ کر. آج اگر مسلمانوں کی زندگی میں آپ اسلام کو دیکھنا چاہیں اور اسلام کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی گھر ملے گا، کوئی محلہ ملے گا، کوئی بستی ملے گی. ارے بھائی میں تو ایک بہت بڑی بات کہتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے بولتا ہوں یہ بات کہ ہم کو مسجد میں بھی اسلامی ماحول نہیں ملتا. ہماری مسجدوں میں اسلامی ماحول نہیں ملتا. ہماری مسجد ہے، اسی مسجد کی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، فوٹو باقاعدہ. جب ہمارے یہاں حرام ہے تو ہم کو کس نے مجبور کیا ہے کہ ہم چپلیں چوری ہوگی چور تھوڑی نمازی ہوا کرتے. نمازی کی شکلوں میں چور آ جاتا، لے جائے گا، جس کی حلال کی ہوگی اس کی بچی رہے گی، جس کی حلال کی نہیں رہے گی چور لے کر جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ اصل میں ہم نے مسجدوں کے مزاج کو بدل دیا. مسجدوں تک کا مزاج ہمارا وہ مزاج نہیں رہ گیا جس مزاج کی وجہ سے آدمی کو مسجد میں آنے کے بعد دین ملتا ہو، جہاں اس کے اندر تقوی کے جذبات پیدا ہوتے ہوں، وہ اللہ کے حضور میں حاضری کی کیفیات اس کی بن جاتی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوتی کہ ان کا الگ ہی مزہ ہوتا، ان کی نمازوں کی کیفیت الگ ہوتی. گھر میں چلے جاتے بیوی بچوں میں تو کیفیت میں فرق محسوس ہوتا تھا ان کو کہ نہیں بھائی وہ کیفیت باقی نہیں رہی، وہ بے قرار اور بے چین ہو جایا کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ قرآن نے ان کی شہادتیں پیش کی، وہ کیسے مسلمان تھے. آپ نے ابھی انہی صورتوں میں سنا، کل بھی آپ نے سنا حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا واقعہ سنا، آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرسوں کے دن میں آپ کو واقعہ بیان کیا. اور کتنے صحابہ کی شاندار مثالیں اور نظیریں ہیں جو آپ کے سامنے مختلف اس درس میں قرآن کے آئی ہے. تو یہ وجہ کیا تھی؟ ایمان کتنا عجیب تھا، کیسے حالات تھے، کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کیسی ان کی اتباع کی کیسی جاندار مثالیں اور شاندار مثالیں تھیں. آج ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ملتی؟
اس لیے کیا ہوا کہ ہمارے ہاں پھر وہ تفریقے آئے اور ہم کو دنیا نے ایک کھیل بنا لیا، مسلمانوں کو بانٹو، ان کو تقسیم کرو، ان کو لڑاؤ، ان میں تفریقے ڈالو۔ تو آج ہمارے ہاں زبان کی بنیاد پر تفریقے ہیں، آج ہمارے پاس زبان کی بنیاد پر تفریقہ ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری کا بازار جن لوگوں کے خلاف گرم ہے وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ برے حالات میں کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جب اللہ کی کتاب تھی اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک صحیح راستہ دکھا سکتے تھے، اب وہ اس کا نام شاید جو پروڈیوسر ہے اس کا نام ڈاروین ہے، تو اس نے ڈاروین اس طرح کچھ نام ہے اس کا، تو اس نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے، اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ اب میں پوری زندگی اپنی اسلام کے لیے وقف کر دوں گا اور پورے یورپ میں جا کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کروں گا۔ تو یہ کام تو ہمارا تھا، ہماری زندگیاں ایسی مثالی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی باتیں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے کو ایک آگے بہت عجیب آخر میں آیت آ رہی ہے کہ اے ایمان والو تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں کل فتنے کے بارے میں بول کر پھر رک گیا تھا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کے معنی یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ کیوں کہ یہی آگے جو شان نزول ہے آخر کی دو آیتوں کا، وہ اس کا یہ ہے، اوپر کی دو آیتوں کا، کہ جب ہجرت فرض ہو گئی تھی، مدینے سے مدینہ جانا، مکے سے ہجرت کی فرضیت آ گئی کہ اب ہجرت کرنا پڑے گا، تو ہجرت فرض کی گئی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کے بعد اب مکے میں رہنا نہیں، کوئی رہ نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی رہے گا تو اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا، اتنا سخت حکم اللہ نے نافذ کیا تھا۔ بہت سارے لوگ ان کی بیوی بچوں کی وجہ سے نہیں آئے کہ بھئی کیسے ہم کاروبار چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب وہ رکے تو اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر یہ کہا کہ اگر تمہارے دینی محنتوں سے، دینی کاموں سے، اللہ کے حکموں کے درمیان میں اگر تم لوگوں کے لیے بیوی بچے، تمہارے کاروبار، تمہاری زندگی کی مشغولیتیں اگر تمہارے لیے حارج ہو رہی ہے تو پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور فتنہ ہے اور تمہارے لیے اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو تم کو ان چیزوں سے، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، تم کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس سورت کو سورہ تغابن اس لیے کہتے ہیں، عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تغابن کے جو معنی لکھے تمام اور معنی کے مقابلے میں سب سے زیادہ زبردست اور جاندار معنی ان کے ہیں، انہوں نے اس کے معنی ہار جیت کے لکھے ہیں۔ تغابن غبن سے بنا ہے، اور اس کے راغب اصفہانی نے اور دوسرے لوگوں نے جو مفردات کے قرآن مفردات القرآن ہے اور دوسرے یہ جو مختلف معنی کیے ہیں، غبن کے معنی خسارہ اور نقصان، اس میں اصل میں آخرت کے اعتبار سے کیا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان ہونے والا ہے، اس نقصان کی خبر دی گئی کہ تمہاری بیویاں کبھی زنجیر بن جا رہی ہے، کبھی کاروبار، اب بچے ہیں تو ان کے لیے کمانا، تو کمانے کی وجہ سے روزے چھوڑے جا رہے ہیں۔ کائے کے لیے روزہ چھوڑا؟ ٹیلر اس لیے روزے نہیں رکھ رہا ہے کہ اس کو کمانا ہے، ڈاکٹر لوگ اس لیے روزے نہیں رکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ فلاں اگر یہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے احکام کو ٹوٹنا تو یہ تو خسارہ ہے، اور کل یہ خسارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا۔ دو خسارے ہوں گے، ایک تو تغابن اس معنی میں بھی ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے، جب جہنمی جنت والوں کے انعامات کو دیکھیں گے تو بہت پچھتائیں گے، کیا ہم نے لاس کیا، کتنا بڑا نقصان کیا، کیسی جنت ہے، کتنی اللہ کے انعامات ہیں، نہریں بہ رہی ہے، بالا خانے ہیں، بالکنیاں ہیں۔ یہاں تو یہ کپڑے جو لیتے ہیں نا، یہ کپڑے کچھ نہیں ہیں، وہاں کے جو کپڑے ہوں گے ریشم کے، دویز ریشم بھی ہوگا اور ململ ٹائپ بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا اور ریشم ہوگا۔ ریشم سب سے اچھا لباس شاہوں بادشاہوں کا لباس ہوا کرتا ہے، وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے اندر بھی لباس ہوگا اور بالکنیاں لگی ہوئی ہوگی، اور موسم
موسم عجیب و غریب ہوگا، اور پھر آدمی کے لیے الٹرنیٹ اس کا انتظام ہوگا کہ یکسانیت کی وجہ سے اکتاہٹ اور بوریت نہ ہو، تو کبھی شرابیں میں سونٹ ملا کر دی جا رہی ہے، تو کبھی کافور ملا کر دیا جا رہا ہے۔ یہاں کافور پی لو تو تمہارے کو معلوم ہو جائے کتنی ٹھنڈی اندر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کا کافور جو ہے وہ ٹھنڈک نہیں اندر پیدا کرے گا، اور پھر وہاں بیویاں ہوگی۔ یہاں اگر ذرا سی مہوش نظر آ جائے تو آدمی اس کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے ذہن میں بساتا ہے۔ وہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حور عین کا امثال المکنون، اور اللہ کہہ رہے ہیں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا ترابا لاصحاب الیمین، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خاص انداز سے بنایا، حور مقصورات فی الخیام۔ اللہ کہہ رہے ہیں لم یطمثن انس قبلہم ولا جان۔ تو اب میں وہ سارے یہاں جوان بچے وہ تو سب تشریح نہیں کروں گا کہ یہ ایڑے دیوانے ہو جاتے، تو پھر وہ اللہ نے ان کے لیے ایسی چیزیں بنائی، جنتیں ایسی بنائی، بالا خانے بنائے، بالکنیاں رکھی، اس پر مسیریاں رکھی، اور اس پر اور کھانے اور پینے کے لہم فیہا فاکہۃ، میوے رکھے، ہر طرح کھانے۔ تو جب اس طرح کے انعامات و اکرام رکھے تو وہ تو کافر تو بڑے پچھتائیں گے کہ ارے یار کیا ہم نے سڑی ہوئی دنیا کے چکر میں ایسی بڑی بڑی نعمتیں گنوائی ہے۔ اور جو لوگ جنت میں رہیں گے تو وہ بھی پچھتائیں گے، وہ بھی پچھتائیں گے۔ وہ کیسے پچھتائیں گے؟ تو ایک میں واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کہانی ہے وہ، پڑھا تھا۔ تو ایک آدمی ایک جگہ دو آدمی جا رہے تھے راستے میں، تو وہاں پر سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ کہا جو لے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو اب دونوں سوچنے لگے لوں کیا نہیں لوں۔ تو ایک نے کہا، بکسے تھے دو تین، تو اس نے کہا، کہنے لگے ٹھیک ہے، بولے میں تو لے کر پچھتاتا۔ دوسرا کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو، چوری کا مال ہوگا، کوتوالی آئے گا پکڑ لے گا، اس نے یہ سوچا۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ اب ایک نے ایک اٹھا لیا بکسا، لے کر چلا اپنے مقام پر۔ جب دونوں پہنچے تو بولے بھائی تو نے کیا لایا، کھول تو صحیح کیا ہے اس میں۔ جب کھولے تو اس میں سونے کے زیورات تھے، اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ تو اب لینے والا پچھتا رہا، کہنے لگے ایک اٹھایا کیا پکڑتا، دونوں کے دونوں اٹھا لیتا تو ساری زندگی عیش میں آرام میں گزر۔ جس نے نہیں لیا تھا اب وہ بتاؤ کتنا جب لینے والا پچھتا رہا ہے تو جس نے نہیں لیا تھا وہ کس قدر پچھتا رہا ہوگا۔ تو جو جنت میں جائیں گے وہ بھی پچھتائیں گے۔ وہ کیوں پچھتائیں؟ اور عمل کر لیتے ہیں۔ تو جنت میں تو بڑے درجے ہیں، جنت میں درجے ہیں۔ اللہ نے کہا جنت میں کنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 جماعتوں میں بڑھ جاؤ گے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، سابقون مقربون۔ اور پھر اصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من اگلوں میں سے بھی بہت بعد۔ اور پھر ایک ہوں گے اصحاب الشمال، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر ان میں درجے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے میں پیچھے آیتوں میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایسے درجے ہوں گے کہ بعض لوگوں کو تو اللہ کی رؤیت روزانہ ہوگی، دیدار کرایا جائے گا اللہ کا، اور بعض لوگوں کو منگل کو اور جمعرات کو، اور بعض لوگوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ۔ اب جن لوگوں کو روزانہ، تو بولیں گے کیا، اب اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں کی رؤیت ہو رہی ہوگی ان کے، اب میرے بھائیوں اب ہم یہیں پر پڑے ہوئے ہیں اور یہاں کی چیزوں میں نہ ہمارے، اب رمضان کا آخری عشرہ ہے، نیکیاں کمانے کا ہے تو ہمارے بازار آباد ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، مسجدوں کا ہم رخ نہیں کرتے، بازار ہمارے آباد ہے ہماری۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی افسوس کی ہے اور اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب اس کا یعنی تقریباً میں نے آپ کو یوم التغابن، یہ سورۃ التغابن کا خلاصہ جو اس میں ہے وہ بیان کر دیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال اسی سورت سے آپ لوگ درس سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو علانیتہ و سرہ، عز جارک و جل ثناؤک لا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.